محمد بن ابی بکر نو پہلی تے گل ہے نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق دی رفاقت نہ انہاں دی صحبت ملی نہ اللہ دے رسول دی صحبت ملی. ایک تے صحابی بھی نہیں, بعض نے تے بھی ظلم کیتا نا کہ جی دسیا صحابی ہے, ایک تے صحابی بھی نہیں, دوسرا انہوں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق دی رفاقت بھی نہیں ملی. بہرحال یہ شروع تو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تربیت چ رہے, انہاں دے ہی ماحول چ رہے, ظاہر ہے پھر جو انہاں نو ادھروں ملنا سی. لیکن مزید انہاں دی ذہن سازی کتوں ہوئی جتوں مزید مسئلہ خراب ہویا کہ محمد بن ابی بکر دی بیوی کون سی. شاید تواڈے واسطے بھی ایک نویں گل ہوئی. محمد بن ابی بکر دی بیوی شہر بانو دی بہن سی. ہن شہر بانو کون ہے؟ شہر بانو یزدگرد, ایران دا جڑا بادشاہ سی یزدگرد, جدوں اس نو شکست ہوئی ایدیاں جڑیاں بیٹیاں نے وہ لونڈیاں بنیاں. تو جدوں بیٹیاں لونڈیاں بنیاں تے انہاں لونڈیاں نو یزدگرد دی بیٹیاں نو اپنے گھراں دے وچ لے کے آن والا کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یزدگرد دی بیٹی شہر بانو دی شادی حضرت حسین نال کیتی تے شہر بانو دی ایک ہور بہن یعنی یزدگرد دی جڑی دوسری بیٹی سی وہ دی شادی محمد بن ابی بکر نال کیتی. ہن اے مجوسی جڑے نے اے خود تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دے اندر خود لے کے آ گئے. ادا اثر کی ہویا؟ ادا نقصان کی ہویا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت خلیفہ ثانی جنہوں نے اللہ دے رسول نے فرمایا سی عمر جتھوں تو لنگ جائے اتھوں شیطان نہیں آندا, فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوندا تے عمر ہوندے. یہو جیسے خلیفہ نو شہادت دا ذریعہ بننے والے یہی مجوسی لوگ سن. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا. یہ جدوں مجوسی فارسی نسل عورتاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر آئیاں, خدا انجام کی ہے؟ ایک تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی, دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی آنے والے یہی مجوسی سی, یہی فارسی نسل اور ایرانی لوگ سن. اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے. سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں ایرانی تھا جی, ابو لولو فیروز تھا. سر ایرانی تو تھا, وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ. اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ راس رہے ہیں. اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے, اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے. اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے, 26 ذوالحجہ کو. انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں, تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا, پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی ہے؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا. جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے. خیر مدینہ شریف واپس آئے, وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا. 6830 نمبر حدیث بخاری کی, ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے. یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کیٹاسٹرافیکلی چنا گیا, جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا, لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہو. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے, ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے. اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے. تم یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے. کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی. کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں, بخاری مسلم بتاتی ہے. انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا, ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا, اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے. تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا, بلکہ وہ قیام حسینی ہے. خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین و نہروان کے اندر, کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی, وہ خلفائے راشدین میں سے. اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے.
اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں، اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا۔ امام بیہقی نے آلموسٹ 3,500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے، اس میں ساری نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ امام بیہقی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا۔ ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری میں۔ تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھی۔ امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے۔ میری بیوی پر خوف کے کتے بھونکیں گے، سید عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو اسکندر اعظم نے بھی کی ہے، چنگیز خان نے تو انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی ان کی۔ تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی۔ ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا، ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، امام المجاہدین ہیں۔ وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں، تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر، میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے، اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی۔ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا۔ صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا۔ تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے۔ اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں۔